اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین گرامی قدر، آج سے ہم آپ تمام حضرات کی خدمات عالیہ میں ایک سلسلہ ویڈیوز کا شروع کر رہے ہیں، قرآن اور ہدایت کے عنوان سے۔ یعنی آپ کے سامنے قرآنی آیات جو ہیں، اللہ کا پاک کلام جو ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی۔ تو آج بلا تمہید ہم قرآن پاک آپ کے سامنے چند آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہوئے چند اہم ترین باتیں آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کرنا چاہیں گے، اور یہ سلسلہ پھر آگے انشاءاللہ العزیز چلتا رہے گا۔ چند منٹ کی یہ ویڈیو ہے جو حضرات اس کو سلسلہ وار ترتیب سے روزانہ چند منٹ کی اس ویڈیو کو ملاحظہ کریں گے، سنیں گے، سماعت فرمائیں گے، اور اس پیغام کو، ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں بھی ہماری مدد کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ وہ خود اللہ کے اس پاک کلام کی روشنی میں خود ثواب دارین حاصل کریں گے، ہدایت پائیں گے، اور اللہ کے اس پاک کلام کی روشنی میں بہت کچھ سمجھیں گے، اور جب وہ دوسروں تک یہ ساری باتیں پہنچائیں گے تو یقیناً جو بندہ بھی اس کو سنے گا اس کو اس پاک کلام کی جو ہدایت ہے ان تک پہنچانے کا ثواب بھی آپ حضرات کو اس کا ملے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ آج کا سلسلہ کلام ہم سورہ بقر سے شروع کر رہے ہیں، جو قرآن مجید کا دوسرا سورہ مبارکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، اور دوسری یہ پہلی آیت ہے، یعنی سورہ مبارکہ کی باقاعدہ یہ ایک آیت ہے، اور اس کا نمبر ہے آیت نمبر 1 سورہ بقرہ۔ اس حوالے سے پھر کبھی عرض کریں گے، جو ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ حروف مقطعات میں آتے ہیں، یہ ان کے حوالے سے پھر گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو اس سورہ مبارکہ کی دوسری آیت کریمہ سے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہ کتاب قرآن مجید، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کلام خدا ہے، لا ریب، بلا شبہ، بے شک و شبہ کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور فی ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے مگر متقیوں کے لیے۔ ابھی ہم تفصیلی گفتگو اس حوالے سے نہیں کریں گے، صرف آپ کی خدمات عالیہ میں قرآن کریم کی آیات مقدسہ اور ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو یہ دوسری آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی کہ ذالک الکتاب لا ریب، یہ بلا شبہ اللہ کا کلام ہے، فی ھدی للمتقین، جو کہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب آیت نمبر 3 میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ کلام خدا ہے اور ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اور متقیوں کے حوالے سے آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور کن کے لیے؟ کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تیسری صفت کہ جو آداب کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو کتاب یعنی یہ قرآن پاک اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر نازل ہوئی ہے، اور جو تم سے پہلے انبیاء پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، انجیل، زبور، تورات، ان پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ کتاب کوئی شک نہیں کہ کلام خدا ہے، اس کو آپ اتنا آسان مت لیجئے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب قرآن پاک، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ کہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، نمبر 1، اور نمبر 2 جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور نمبر 3 جو آداب کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، نمبر 4 کہ وہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اپنی طرف سے کوئی الفاظ، کوئی بات نہیں عرض کر رہے۔ اور جو یہ کتاب ہے قرآن، اس سے جو پہلے نازل ہونے والی کتابیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایک بار پھر اپنے سادہ لوح بلا تفریق مذہب و ملت ہر مسلمان بھائی کے لیے پھر عرض کرتے چلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ یہ متقیوں کے لیے، ہر ایک کے لیے نہیں، یہ چوروں کے لیے، یہ دغا بازوں کے لیے، یہ جھوٹوں کے لیے، یہ فریبیوں کے لیے، یہ مکاروں کے لیے، یہ گناہ گاروں کے لیے نہیں۔ ہدایت یہ سب کے لیے ہے، مگر اس سے ہدایت لے کون سکتے ہیں؟ کہ جو متقی ہیں، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جس نے کرنی ہی چوری ہے، جس نے کرنی ہی بے ایمانی ہے، جس نے کرنی ہی خدا کی نافرمانی ہے، تو اب نافرمان اگر اس پہ عمل کرے گا تو ہدایت پائے گا، تو وہ گویا اس کو برائی چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، مکاری چھوڑنی پڑے گی، منافقت چھوڑنی پڑے گی، بے ایمانی چھوڑنی پڑے گی، حق تلفی چھوڑنی پڑے گی۔ تو جب وہ متقی قرار پائے گا، متقی ہوگا، اللہ سے ڈرے گا، اور جو ظاہر ہے اللہ سے ڈرے گا وہ گناہ نہیں کرے گا، وہ برائیاں نہیں کرے گا، ان سے بچنے کی کوشش کرے گا، تو یہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 1 متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 2 کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ کتاب ان کے لیے ہدایت ہے کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اس کے بعد نمبر 3 کہ جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں اور آداب کے ساتھ بجا لاتے ہیں، اور نمبر 4 کہ جو اللہ نے عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور نمبر 5 کہ اس کتاب پر بھی اور اس سے پہلے والی کتابوں پر بھی جو دوسرے انبیاء پر نازل ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نمبر 6 یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون،
اور یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ یعنی یہ کتاب قرآن مجید اللہ کی طرف سے نازل ہونے والا کلام ہے، جو اپنے پاک محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، ان کے لیے ہدایت ہے جو نماز پڑھتے ہیں، جو اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ایون یہ کہ ہماری آنکھ، ہمارا جسم، ہماری زندگی، ہمارا رزق، ہماری سانسیں، ہمارا وجود، ہمارے ہاتھ پاؤں، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمارا وجود خود اللہ، ہماری زندگی خود اللہ کی نعمت ہے۔ اور پھر اس دنیا میں رہتے ہوئے آگے اسی قرآن میں ہے، سورہ رحمان میں، کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ آپ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آپ کو وجود دیا، عزیز و اقارب دیے، ماں باپ دیے پالنے کے لیے، اولاد عطا کی، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اور کھانے کے لیے بے شمار نعمتیں، پھل فروٹ، ہر دنیا کی چیز آپ کو عطا کی، اور پھر رہنے کے لیے گھر، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ زندگی کی جو ضروریات، سورج، چاند، ستارے، دن رات، آرام کے لیے، محنت کے لیے، یہ ساری نعمتیں جو بھی اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں، اس میں سے بھی، اور خاص طور پہ جو مال و دولت ہے جو آپ کو عطا کیا، رزق آپ کو عطا کیا، اس میں سے اللہ کا دیا ہوا ہے یہ سب کچھ، اور اس میں سے دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اس کو آپ صدقہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو خیرات بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو خمس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو سخاوت بھی کہہ سکتے ہیں، کسی کی ضرورت میں کام آنے کو بھی کہہ سکتے ہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ مال و دولت ہی سے دوسروں کے کام آئیں۔ آپ دھامے دل میں سخنے، آپ کا اچھا مشورہ، یہ کسی کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کے اس کو صحیح راستے پہ لے کے آتے ہیں، یہ بھی آپ دوسروں کی مدد کر اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کسی کو حق کی بات کہتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تو بھی آپ اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کر رہے ہیں۔ اور اللہ کی طرف سے جو اس کتاب کے ساتھ ساتھ جو اس سے پہلے والی کتاب، یعنی قرآن پاک، انجیل، زبور، تورات، جو پہلے کتابیں نازل ہو چکی دوسرے انبیاء پر، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یہی نجات پانے والے ہیں اللہ کی نظر میں۔ تو برادران اسلامی، یہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی ہم نے 4 آیات آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کی۔ اب آپ دیکھیں، غور کریں کہ ان کے اوپر سیدھا سیدھا آپ کے لیے ایک بخشش کا، سیدھے راستے کا، ایمان کا، تقوی کا، اور اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارے جانے کا ایک درس موجود ہے، ایک سبق موجود ہے، کہ یہ کتاب اللہ کی جو ہے، یہ پاک کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں کرنا۔ نمبر 2، اگر اسی پہ شک کر لیا آپ نے، کیوں فرمایا اللہ وحدہ لا شریک؟ اس لیے کہ جب آپ معاذ اللہ اسی پہ شک کر گئے، اور اسی کو آپ نے اللہ کا کلام سمجھنے میں، یا اس کو آپ نے ہدایت سمجھنے میں غلطی کی، یا اس سے انکار کیا، تو گویا آپ بنیادی طور پر ہی پہلے ہی اللہ کے اس پاک کلام کا انکار کر کے اور اس میں شک کر کے تو اللہ کے رستے سے یہیں پہ ہٹ گئے۔ اب آگے آپ نے کیا ہدایت لینی ہے؟ تو پہلی بات جو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں وہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان رکھنا کہ یہ لا ریب کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہدایت ہے۔ دوسری بات، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو
غیب پر ایمان رکھتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں، ان کی تشریح ہوتی رہے گی، تفسیر ہوتی رہے گی جو مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے، آگے چل کے اس پہ بات ہوگی، لیکن آج ہم آپ کو سیدھا سیدھا قرآن سنا کر بتانا چاہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ اللہ کا کلام ہے، لا ریب ہے، شک و شبہ سے بالاتر ہے، متقیوں کے لیے، پرہیزگاروں، یعنی یہ اس لیے اللہ نے متقیوں کے لیے، یا بندہ ایک سوال کرتا ہے، میں بار بار اس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ متقیوں کے، کوئی بندہ کہے کہ یہ پھر جو غلط لوگ ہیں ان کے لیے تو ہدایت ہے ہی نہیں، ہے ہدایت، لیکن اس کے لیے ان کو ریاکاری چھوڑنی پڑے گی، جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، بے ایمانی چھوڑنی پڑے گی، یعنی اللہ سے خوف ان کے دلوں میں جب آئے گا، اللہ کا خوف آئے گا، خدا سے ڈرنے والوں میں شمار ہوں گے، تو پھر یہ ان کے لیے ہدایت ہی ہدایت بنتی چلی جائے گی۔ اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ اللہ کے اس کلام کا ہدایت ہی ہدایت ہوگا۔ تو برادران اسلامی، یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ متقی کہہ رہا ہے، اور جو سابقہ کتب ہیں اس قرآن سے پہلے اللہ کی جانب سے آئیں ان پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ نجات پانے والے ہیں، اور یہی تو وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ اب اس گفتگو کے بعد جو سب سے اہم بات ہے، جو ہمارے ہاں عام تمام زیادہ تر مکاتب فکر اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اسلام قرآن و سنت پہ عمل کرنے کا نام ہے، نو ڈاؤٹ، بلا شبہ۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس قرآن کو دیکھا تو اب آئیے سنت کی طرف۔ اب قرآن و سنت کا نعرہ لگاتے ہیں نا، قرآن و سنت، تو اب سنت کیا ہے؟ قول و فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو عمل ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، یعنی جو بھی آپ نے کیا وہ امت کے لیے سنت ہے، اور جو آپ نے کہا تو آپ کے قول و فعل کا نام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل کا نام سنت ہے۔ تو اب آئیے وہی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم باقی تمام باتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بات کہ جو قرآن کے حوالے سے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے، اور ہدایت کے حوالے سے، ہدایت اور قرآن کے حوالے سے، جیسا کہ یہ قرآنی آیات آپ کے سامنے کہ قرآن کیا چاہتا ہے، اور اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی۔ میں کتاب و سنت ہی کی بات کر رہا ہوں۔ جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، قرآن و سنت، اب قرآن سنا آپ نے، اب سنت بھی سن لیں۔ سنت کیا ہے؟ قول و فعل رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فعل کیا ہے، قول کیا ہے، اور فعل کیا ہے؟ کہ 1.25 لاکھ صحابہ کا مجمع ہے، اور آپ عملی طور پر، عمل رسول کا نام ہے نا سنت، قول رسول کا نام ہے نا سنت، تو عمل رسول کیا ہے کہ بازوؤں پہ بلند کر کے فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس جس کا یہ میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور کیوں؟ ہم نے ابھی قرآن پڑھا، قرآن نے ہمیں ہدایت دی، اور سنت کیا کہہ رہی ہے؟ نبی کا قول و فعل کیا ہے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ کیوں؟ کہ علی القرآن ما علی و علی ما القرآن، کہ یہ قرآن جو ہے یہ علی کے ساتھ ہے، اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ تو اب جب اس قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو ہمیں علی کا دامن
کیوں؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. قرآن و سنت کی بات ہو رہی ہے نا، تو قرآن سنا آپ نے، اب سنت سنیں. قول رسول دیکھیں، فعل رسول دیکھیں. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما انت مسکتہم لن تضلوا من بعدی حتی یرد علی الحوض. مشہور و معروف حدیث، تمام صحاح ستہ میں موجود. بڑے بڑے مفکرین محدثین نے اس کو لکھا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ سے روایت کیا گیا. حضرت عمار یاسر، زید بن ارقم، عمار یاسر، اور چونکہ 100 لاکھ صحابہ موجود تھے نا، 20 30 سینکڑوں ہزاروں صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا، اور سب کے سامنے تھا. روایت وہ بعد میں آنے والوں کو، تابعین کو کرتے رہے، بعد میں آنے والی نسلوں کو کرتے، دور دراز کے جو صحابی تھے، جو ان کی نسلیں تھیں، ان کے حوالے سے دہراتے رہے. ورنہ تو سب نے سنا تھا، 1,24,000 صحابہ نے سنا تھا. من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا. کیوں؟ کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک قرآن، ابھی قرآن ہی پڑھ رہے تھے نا، قرآن سے ہدایت حاصل کر رہے تھے نا. ایک قرآن، اور دوسری میری اہل بیت. مان تمسکتم، اگر آپ نے ان سے تمسک اختیار کیا، دامن پکڑا دونوں کا، تو لن تضلوا من بعدی حتی یرد الحوض. کہ میں محمد مصطفیٰ، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ گمراہ نہیں ہوگے یہاں تک کہ آپ حوض کوثر پہ پہنچ جاؤ. تو گویا قرآن کو جب ہم قرآن کی طرف رجوع کریں گے، اہل بیت اور ان کی تعلیمات ہمارے سامنے، ان کا کردار ہمارے سامنے ہوگا، ان کی طرف بھی رجوع کرنا ہے. تو اب قرآن اور اہل بیت، الحق مع علی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ اور حق علی کے ساتھ. تو اب جب یہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک دم جب حالات چینج ہوں گے، تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ علی کس طرف ہے. جس طرف علی ہوگا وہی حق ہوگا، اور جس طرف علی نہیں ہوں گے وہ باطل ہوگا. تو یہ ہے الحق القرآن مع علی و علی مع القرآن، الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ، علی حق کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. کیوں؟ کہ اگر ان کا دامن تھامیں گے آپ، قرآن آپ کو بتائے گا اقیم الصلاۃ، کہ آپ نماز کو قائم کریں. یہ اہل بیت ہیں، یہ بتائیں گے کہ نبی کی نماز کیا تھی. یہ اہل بیت بتائیں گے اس آیت کا شان نزول کیا تھا. یہ اہل بیت بتائیں گے اس آیت سے مراد کیا ہے. تو جب ضرورت اس وقت پڑتی ہے کسی اتھارٹی کی، کسی اتھینٹک، کسی اسپیشلسٹ کی، کہ جب وہ بات مختلف لوگوں میں آتی ہے. جب تک رسول تھے کوئی اختلاف رائے نہیں تھا. اب رسول جب دنیا سے گئے، اب دیکھنا ہے کہ کس نے کیا سنا اور کس نے کیا سمجھا. تو اب اس صورت میں جو ہدایت چاہتے ہیں انہوں نے کس طرف رجوع کرنا ہے، کیسے اس بات میں فرق کو سمجھنا ہے اور حق کو پانا ہے. تو یہ ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن. تو برادران اسلامی، آج آپ نے قرآن سنا، سنت سنی، دیکھا، اور وہ مسلمان جو بالکل صحیح ہیں کہ قرآن اور سنت، آپ نے سنت کو بھی سنا، آپ نے قرآن کو بھی سنا، آپ نے قرآن کا ترجمہ بھی دیکھا، اللہ کی رضا بھی چاہے کہ کیا ہے، اور محمد مصطفیٰ کا قول و فعل بھی آپ نے دیکھا. تو اب پتہ یہ چلا کہ قرآن کیا صفات بیان کرتا ہے، اور نبی کس طرح اس کی تصدیق فرماتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کو کھول کے بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن ہدایت ہے مگر متقیوں کے لیے. اب جس نے ظلم کیا، اب جس نے کسی کے ساتھ زیادتی کی، اب جس نے ریاکاری سے کام لیا، اب جس نے جھوٹ بولا، اب جس نے بہتان باندھا، تو وہ کبھی بھی
نجات پانے والوں میں سے اور فلاح پانے والوں میں سے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی باتوں میں دلچسپی کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اور ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ تعالی حق و ہدایت کا راستہ عطا فرمائے، اور یہی ہے قرآن اور اہل بیت۔ آگے چل کے ہم پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حوالے سے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، اور جس قدر ہو سکے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس کریں۔